ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وجہ سے اپنے گناہ نہیں چھپا کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، لیکن تمہارا یہ گمان ہے گناہ چھپانے پر. تم یہ گمان رکھتے تھے کہ تم جو کچھ کام کر رہے ہو ان کا اللہ کو علم نہیں ہے. جب کفار کوئی برا کام کرتے، شرمناک کام کرتے تو اپنے کام کو چھپاتے تھے، لیکن ان کا چھپانا اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ان کو خطرہ تھا کہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری کھال بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ایک گواہی نہ دے دیں، بلکہ وہ تو قیامت کو ہی نہیں مانتے تھے. تو پھر ان کا عقیدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، وہ قیامت کے قائل بھی نہیں تھے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے حساب و کتاب کے حشر و قائل نہیں تھے، کتاب کو بھی ماننے والے نہیں تھے. تو پھر وہ چھپ کر گناہ کیوں کرتے تھے؟ ان کا گمان یہ ہوتا تھا کہ جو ہم چھپ کے اعمال کر رہے ہیں ان کا علم اللہ کو نہیں ہے. صحیح بخاری نے حدیث سے کریمہ نقل فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہے کہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی کہ بیت اللہ کے پاس 2 یا 3 افراد بیٹھے تھے اور وہ ان کے جسم موٹے تھے، بہت بڑے طاقت والے بندے تھے، لیکن لمبے قد تھے، موٹے جسم تھے، لیکن ان کے اندر فقاہت نہیں تھی، ان کے اندر دانشوری نہیں تھی. تو وہ آپس میں بیٹھے تھے، وہ یہ گمان کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ تیرا کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سن رہا ہے؟ تو دوسرے نے کہا اگر ہم آہستہ بولیں گے تو اللہ نہیں سنے گا، اگر ہم زور سے بولیں گے تو اللہ سن لے گا. تو تیسرے نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم زور سے بولیں تو وہ سن سکتا ہے، اگر ہم آہستہ بولیں گے تب بھی وہ سن لے گا. لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے گناہ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کہ ہم چھپ گئے ہیں. پھر اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی، محبوب یہ لوگ جو گمان کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری کھال یہ گواہی نہیں دے گی، لیکن ان کا گمان کچھ اور ہے. یہ کہتے ہیں کہ چھپ کر اگر گناہ کریں گے تو کثیر مما یعلمون، تو ان کو اللہ نہیں جان سکے گا. اللہ یعوذ باللہ. تو یہ ان کا عقیدہ تھا، چھپ کر گناہ کرتے تھے. یوں کہوں کہ اللہ کی ذات کے لیے ان کا ظن، ان کا گمان اچھا نہیں ہوتا تھا. پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ اپنا گمان اچھا رکھا کرو، کہ جو بندہ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ کریم بندہ مومن کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، میرے متعلق جو چاہے گمان کرے، جیسا گمان کرتا ہے میں اللہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. اگر بندہ مومن خیر کا گمان کرے اللہ اس کو خیر عطا فرما دیتا ہے، اگر شر کا گمان کرے تو اس کے نصیب میں شر آ جاتا ہے. تو بندے کے گمان کے مطابق بے نیاز اس کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے میں کسی صحابی رسول کی عیادت کو گیا، وہ بیمار تھے، تو میں نے جا کے پوچھا بھی رب کے متعلق تیرا کیا گمان ہے، اللہ کے متعلق کیا گمان رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھوں تو مجھے ہلاکت نظر آتی ہے، لیکن جب میں اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے امید نظر آتی ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں اس امید پہ ہوں. تو حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ اکبر، اور سارے گھر والوں نے کہا اللہ اکبر، یہ سب صدا آئی. تو آپ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ سے اس بات کو سنا کہ بندہ مومن جیسا گمان کرے گا اللہ ویسے عطا کر دے گا. تو مومن کی شان شیان یہ ہے کہ وہ اپنے ظن اپنے گمان کو اچھا کرے، کیونکہ مومن کے گمان کے مطابق اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے.